انتقام لینے کے لیے۔ کس کے ساتھ؟ ومن، اور اس شخص کو، خلقتو، جسے میں نے تخلیق فرمایا ہے، جسے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، وحیدہ، تنہا، جو اس دنیا میں تنہا اور اکیلا آیا ہے، مجھے اور اسے اب حساب کتاب کے لیے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ اس دنیا میں اکیلا آیا تو اکیلا آنے کے بعد پھر میں نے اکیلا رہنے نہیں دیا۔ اس دنیا میں ننگا آیا اور میں نے پھر اسے ننگا رہنے نہیں دیا۔ وہ اس دنیا میں مجبور ہو کے آیا تو پھر میں نے اس کی مجبوری کو رہنے نہیں دیا۔ میں نے اسے مال دے دیا، اسے دولت دے دی، اسے عزت دے دی، اسے شہرت دے دی۔ تو جب میں نے اتنا سب کچھ دیا ہے تو فرمایا اب حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ حساب کیا جائے، اب اسے حساب کے لیے چھوڑ دیں۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، وَجَعَلْتُ، اور میں نے بنایا، لَهُ، اس شخص کے لیے، مَالًا مَمْدُودًا، بہت زیادہ مال کو، میں نے اسے بڑا وسیع مال عطا کر دیا۔ وَبَنِينَ، وہ خود تو تنہا تھا، والدین کا اکیلا، لیکن جب اس کی باری آئی تو فرمایا وَبَنِينَ، میں نے اسے ڈھیر سارے، اسے کثیر بچے عطا کیے، بیٹے دیے اسے، اور بیٹے بھی وہ شہودا، جو ہمیشہ اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے رکھتے، جو اس کی عزت اور اس کی شہرت کا سبب بنتے، ہر مجلس میں، ہر محفل میں اس کے پیش رہتے اور اس کے فخر اور تفاخر کا سبب بنتے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، وَمَهَّدتُ لَهُ، اور میں نے بچھونا بچھا دیا اس کے لیے، نعمتوں سے بھرا ہوا، تمہیدا، اس انداز کے ساتھ نعمتیں دیں جیسے نعمتیں عطا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اتنا سامان عیش اور سامان عشرت میں نے اس حضرت انسان کو، اس بندے کو دیا اس دنیا میں۔ تو جب میں نے اتنا کچھ دیا ہے تو اب وقت آ گیا ہے کہ اب چھوڑا جائے تاکہ میں اس بندے کا حساب کروں۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، جیسے میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے بھی فرمایا ہے نا کہ لاکھ ہزار بہار حسن بھی، کہ لاکھ ہزار قسم کا حسن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس حضرت انسان کے لیے کھول کے رکھ دیا ہے، لیکن پھر ایک انجام بھی ہے کہ اسے سب کو چھوڑ کے آگے جانا ہے اور حساب کے لیے اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اتنا کچھ ہونے کے باوجود، ثم، پھر، یطمع، یہ طمع رکھتا ہے، یہ لالچ کرتا ہے، ان ازیدہ، کہ میں اور زیادہ کروں اس کے لیے۔ یہ حسرت اور یہ حرص اس کے دل میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے، فرمایا بندے کی پوزیشن تو یہ ہے کہ اگر اسے 2 وادیاں سونے کی مل جائے نا، اس کے دل میں طلب آتی ہے ایک اور ہو جاتی نا تو پھر کیا بات ہوتی۔ یہ اور کی طلب میں رہتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ کچھ اور ہو جائے، لیکن میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اب ایسا نہیں ہونے والا۔ اور ایسا کیوں نہیں ہونے والا؟ اس کا سبب یہ ہے، فرمایا انہو، بے شک وہ شخص جو ہے، کانا، وہ ہے، لآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ، انیدا، اناد رکھنے والا، دشمنی کرنے والا۔ فرمایا میری تعلیمات کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، تو جو میری تعلیمات کے ساتھ دشمنی کرتا ہے پھر اسے وسعت نہیں بلکہ اسے تنگی کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ فرمایا اب ایسے نہیں ہونے والا، سأرہقہ، ان قریب میں اسے کھینچوں گا اوپر کی طرف، صعودا، اس سخت عذاب کی طرف جو صعوبتوں اور مشقتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پتہ یہ چلا بے شک یہ آیات مقدسہ ایک خاص بندے ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اسے قرآن کا حصہ بنایا گیا اور قیامت تک کے لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام کی تمام نعمتیں لے لینے کے باوجود
اگر آپ اسی طریقے پہ چلو گے جس پہ ولید بن مغیرہ چلا تھا تو یاد رکھنا پھر عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ عذاب سے بچنا ہے تو پہلے سپارے میں ارشاد فرمایا اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے وعدے کو پورا کرو، عبادت والے کے، بندگی والے کو، شرم والے وعدے کو، حیا والے وعدے کو، عاجزی اور انکساری والے وعدے کو، تم وہ وعدہ پورا کرو۔ فرمایا میں اللہ پھر اپنا وعدہ پورا کروں گا، تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا کروں گا، تمہیں قبر میں بھی عزت عطا کروں گا، اور تمہیں آخرت کی ساری شانیں، مقام اور مرتبے عطا فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں قرآن کا فہم بھی نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بدلنے کی سعادت بھی عطا فرمائے۔